تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کے ذریعے ہم جہنم کے عذاب سے نجات کی امید کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اولین و آخرین کے سردار ہیں، جنہیں ان کے رب نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا، اور فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل کرے آپ پر، آپ کے روشن چہرے والے بابرکت آل بیت پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اما بعد، اے ایمان والو، حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے نبی کی سنت کو تھام لو، آپسی معاملات کو درست کر لو، اپنی اجتماعیت کی حفاظت کرو، تم اپنے رب کی رضا حاصل کر لو گے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی والد اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے والد کے کچھ کام آئے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکہ دے۔ امت مسلمہ، رسولوں کا کام اللہ کی طرف اس کی توحید اور تنہا اسی کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ اسی طرح رسالت کی تبلیغ اور شریعت کی وضاحت کرنا ہے۔ وہ خیر کی طرف بلانے والے، انسان کو راہ ہدایت دکھلانے والے، اللہ کی طاعت کرنے والوں کو عظیم بدلے اور وافر انعام کی خوشخبری دینے والے، اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو شدید عذاب اور برے انجام سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، سبھی رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ رہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے رب کے پاس سے موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات خفیہ و علانیہ اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے بلکہ اسے رسالت کی تبلیغ کے لیے غنیمت جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بازاروں اور ان کے جمگھٹے میں جا کر انہیں ان کے رب کی طرف بلاتے، ان کی ایذا رسانی اور بے ادبی، ان کے رکاوٹ ڈالنے اور اعراض برتنے پر صبر کرتے۔ جیسا کہ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک موسم حج میں مینا، مجنہ اور عکاظ میں لوگوں کی رہائش میں جا جا کر کہتے رہے، کون مجھے پناہ دے گا اور میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اس کے بدلے اسے جنت ملے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پاتے جو آپ کی مدد کرتا اور آپ کو پناہ دیتا۔ مومن حضرات و خواتین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید انہیں رغبت دلاتی اور ان کی رحمت و شفقت انہیں ابھارتی کہ لوگ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاریں اور آخرت میں ہمیشہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت کے تئیں ان کی اپنی جانوں سے زیادہ تھی، یہاں تک کہ وہ ان کے اعراض پر اس قدر غمگین اور افسردہ ہوتے تھے کہ لگتا کہ آپ ہلاک و تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شفقت و رحم کرتے ہوئے اس سے روکا اور فرمایا، شاید تم اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اے محمد شاید آپ ان کی ہدایت کی شدید خواہش رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کو تباہ کر دیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آپ کے غم کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جس سے اس کے دوست جدا ہو جائیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے کہ قریب ہو کہ ان کی جدائی پر افسوس و غم کرتے ہوئے ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، بس اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان لا لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ ہدایت کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت میں آپ کی پیروی کریں، چنانچہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ صرف وہی شخص
ایمان لائے گا جس کے لیے پہلے ہی اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں سعادت لکھ دی گئی، اور صرف وہی شخص گمراہ ہوگا جس کے لیے پہلے ہی اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں شقاوت لکھ دی گئی ہے۔ مومن بھائیوں، بہت سے لوگوں کی تعجب خیز باتوں میں سے یہ کہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے بڑے حریص تھے، مگر انہوں نے اس کے مقابلے میں اعراض اور بے رخی سے کام لیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہ ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کی بھی ہدایت کے بڑے خواہش مند تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف و اذیت پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں جانا، مگر انہوں نے پوری شدت سے اس کی کوشش کی۔ وہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے یا آپ کو قتل کرنے کے بڑی خواہش مند تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت اور منفعت کے بڑے خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجیے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت سازش رچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کے رباعی دانت توڑے گئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس تکلیف کے بارے میں بتایا جو آپ کو عقبہ کے دن اپنی قوم سے پہنچی تھی، جب انہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو مارا، آپ غمگین ہو کر چلنے لگے تو اچانک اپنے سر پر آپ نے بدلی دیکھی جس میں پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ جبریل تھے۔ وہ پکار رہے تھے، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو دونوں اخشب پہاڑوں کو ان پر دے مارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دینے کے بجائے انہیں مہلت دینا اور سزا دینے کے بدلے انہیں معاف کرنا پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جسے اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، وہ نادان ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ اذیت سے دوچار ہیں، اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں، جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے معافی اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے ان کے کرتوت کا عذر تلاش کر رہے ہیں کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے ہیں اور صحیح بات تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کمال شفقت اور اس کے معاملات پر آپ کی توجہ کا مظہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شفقت کرتے ہوئے اور اس پر عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے لیے کثرت سے دعا فرماتے اور روتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا، ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ اللہ کو بتلائی جبکہ اسے زیادہ معلوم تھا۔ اللہ نے فرمایا، جبریل محمد کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے اور ناخوش نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شفقت میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کے معاملات کی خبرگیری کرتے، آپ غمگین کو دلاسا دیتے، ضرورت مند کی مدد کرتے، پریشان حال کی پریشانی دور کرتے، چھوٹے پر رحم اور بڑے کی عزت کرتے، خوشی و غم اور تمام معاملات و احوال میں لوگوں کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بینی اور حسن اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی نفسیات کی رعایت کرتے تھے۔ صحیحین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ چیز ایمان والوں پر ذرا نہ ہوتی تو میں کسی ایسے دستہ سے پیچھے نہ بیٹھتا جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ انہیں بھی ساتھ سوار کر لوں اور ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم عمر نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم 20 دن ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل رحیم تھے، آپ کو لگا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے مشتاق ہیں۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے اہل و عیال میں کون کون ہے، ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس قیام کرو اور انہیں تعلیم دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اور آپ کے اندر جو رافت و رحمت اور امت کی نجات کی فکر تھی اس کی مثال ایک ایسے آدمی سے دی ہے جس نے آگ روشن کی، اس میں کیڑے مکوڑے اور پروانے گرنے لگے، وہ انہیں اس سے بچا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں کہ جہنم سے بچو
کو तुम मेरी नहीं मान रहे हो और उसमें गिरते जा रहे हो। अल्लाह ताला का फरमान है, रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया पहुंचा दीजिए। कोई चीज नहीं है जो उम्मत को जन्नत से करीब करे और जहन्नम से दूर करे मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बयान कर दिया। अल्लाह का फरमान है, बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए बेशक वो कामयाब हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हैं। सही मुस्लिम में है, हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और आपने अपने खड़े होने के वक्त से लेकर क़यामत तक होने वाली कोई बात न छोड़ी मगर उसे बयान फरमा दी। जिसने उसे याद रखा उसने याद रखा और जिसने भुला दिया उसने भुला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए नफा पहुंचाना उस वक्त भी न छोड़ा जब आप अपनी जान आफनी के सपुर्द कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आपके जिस्म से निकल रही थी। जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक काली चादर थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ शदीद होती, आप कभी चादर चेहरा पर डाल लेते, कभी चेहरे से हटाते और कहते, अल्लाह उन लोगों को हलाक करे जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त आया तो आपकी आम वसीयत ये थी, नमाज का और अपने मातहतों का ख्याल रखना। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम में से हैं, जिनको तुम्हारे लिए मुज़िर बात निहायत गिरा गुजरती है और तुम्हारे लिए मनफअत बख्श चीजों की बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। ईमान वालों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत में बरकतों से नवाजे, उनमें मौजूद आयत और हिकमत से मुझे और आपको नफा पहुंचाए। आप अपने लिए हर गुनाह और खता से मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उसने जिन्हें चाहा करीमाना अखलाक की तौफीक दी और उन्हें उन चीजों की हिदायत दी जिनमें क़यामत के दिन उनकी कामयाबी है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई मअबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह उन पर दरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए उनके आल व अस्हाब पर और अच्छी तरह से उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, ऐ मुमिनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त अपने फरमा बरदार उम्मतियों पर दुनियावी जिंदगी खत्म होने के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि क़यामत के दिन जब लोग अपने आप में मशगूल होंगे, यहाँ तक कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे उम्मती उम्मती। सहीहैन की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग एक दूसरे में गुडमिड हो जाएंगे। फिर अंबिया किराम के पास उनकी आमद का जिक्र करने के बाद फरमाया, फिर लोग मेरे पास आएंगे तो मैं कहूँगा मैं इसके लिए हूँ, फिर मैं अपने रब से इजाजत तलब करूँगा तो मुझे इजाजत दी जाएगी और अल्लाह मुझे ऐसे तारीफी कलिमात इल्हाम करेगा जिनके जरिए मैं उसकी हम्दो सना बयान करूँगा जो इस वक्त मुझे मालूम नहीं, तो मैं इन कलिमात से अल्लाह की हम्दो सना बयान करूँगा और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाऊँगा। फिर अल्लाह मुझसे कहेगा, है मोहम्मद अपना सर उठाओ, बात करो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। तो मैं अर्ज करूंगा, मेरे रब मेरी उम्मत। सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कौल नफ्सी नफ्सी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल उम्मती उम्मती के दरमियान कितना फर्क है। इसमें इतने अजीम मानी और कीमती इशारात पाए जाते हैं जो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की नजात के लिए कितने हरीस हैं। आप क़यामत के दिन के मैदान में हाजिर होंगे ताकि अपनी उम्मत के लिए शिफाअत करें। चुनांचे कभी आप मीज़ान के पास होंगे, कभी पुल सुरात के किनारे पर खड़े होंगे और अपनी उम्मत की सलामती और नजात के तलबगार होंगे। लोग गुजर रहे होंगे, आप दुआ करते होंगे, मेरे रब सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे क़यामत के दिन अपने लिए शिफाअत की दरखास्त की तो आपने फरमाया मैं शिफाअत करूंगा। वो कहते हैं फिर मैंने कहा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, यानी मैं आपको कहाँ पाऊंगा, क़यामत के दिन किस जगह आपको तलाश करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले तुम मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। मैंने अर्ज किया अगर मैं आपको वहाँ ना पाऊँ तो फरमाया मुझे मीज़ान के पास तलाश करना। मैंने अर्ज किया अगर मुझे वहाँ आप ना मिले तो फरमाया मुझे हौज़े कौसर पर तलाश करना। क़यामत के दिन मैं इन तीनों जगहों से आगे पीछे न होऊंगा, यानी यकीनन तुम मुझे इन तीनों जगहों में से किसी जगह पर पालोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कबीरा गुनाह करने वालों के लिए दोज़ख से निकाले जाने की शिफाअत करेंगे और उसके लिए अल्लाह से इसरार करेंगे, या
یہاں تک کہ آپ سے کہا جائے گا جاؤ اور لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دلوں میں ادنا سے ادنا رائی کے برابر بھی ایمان ہے، تو انہیں دوزخ سے نکال لو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ آپ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ کتنے ہی کرم فرما نبی اور مومنوں پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ چنانچہ اے امت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی ملت و شریعت کا دفاع کریں، اور ہمارے تئیں آپ کی شفقت کے بدلے ہم آپ کی سنت کا اتباع کریں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی سنت کو تھامنے والے ہوں گے، یہی لوگ آپ سے محبت و دوستی رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے مومنو، یاد رکھو اللہ عز و جل نے تم کو ایک پاکیزہ حکم دیا ہے جس کی ابتدا اپنی ذات پاک سے کی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد ان کی آل و اولاد پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر، اور برکتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل و اولاد پر جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے روز جزا تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن پرسکون اور خوشحال بنا۔ اے اللہ اے حی قیوم، ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے۔ اے اللہ جو کوئی بھی ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کی ذات میں الجھا دے، اس کی چال کو اسی پر پلٹا دے، اور اس کی برائی کا پھندا اسی کے گلے میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اس بات کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی ہدایت دے۔ اے اللہ ان کو، ان کے امانت دار ولی عہد اور تمام معاونین کو اس بات کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ انہیں حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت پر بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان سے ان کے قوم و ملت کو فائدہ پہنچا، ایمان کو ان کے نزدیک محبوب اور ان کے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر و فسوق اور نافرمانی سے ان کو متنفر کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے، ہمارے امور کو آسان بنا دے، ہمیں ہماری امیدوں میں سے ان تک پہنچا جو تجھے راضی کر دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔